السلام علیکم پیارے ناظرین، کیا واقعی دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء پر پابندی لگا دی گئی ہے؟ آج کی اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی پوری سچائی کیا ہے۔ کیا واقعی بند کر دیا گیا ہے یا یہ صرف جھوٹی کہانی ہے؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل فقط جانکاری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے گمراہ کن فتوے جاری ہو رہے ہیں جو بچوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہے اور ملک کے قانون کے خلاف بھی۔ ایسے فتوے دارالعلوم دیوبند کی فتوے کی آفیشیل ویب سائٹ پر موجود ہے، جن میں بچوں کو گود لینے سے لڑکیوں کی تعلیم تک ایسے فتوے موجود ہیں جنہیں نہ صرف گمراہ کن اور خلاف قانون مانا جائے گا۔ یہ شکایت موصول ہوئی ہے نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چلڈرنز یعنی NCPCR کو، جس پر کارروائی کرتے ہوئے کمیشن نے دارالعلوم دیوبند کے خلاف سہارنپور کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے تحریری شکایت کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کمیشن کو دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ کے خلاف شکایت موصول ہوئی ہے اور ان کی طرف سے غیر قانونی اور گمراہ کن فتوے جاری کیے جا رہے ہیں۔ اس معاملے پر توجہ دی جائے کیونکہ ان کی بنیاد پر قانونی کارروائی کی گنجائش ہے، جبکہ ویب سائٹ کو بلاک کیا جا سکتا ہے۔ کمیشن نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے 10 دنوں کے دوران اس معاملے پر اپنی کارروائی کی رپورٹ پیش کرے۔ شکایت کنندہ نے فتووں کی ایک فہرست فراہم کی ہے جو ان کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں اور کہا ہے کہ جاری کیے جانے والے یہ فتوے غیر قانونی اور قانون کی فراہم کردہ دفعات کے خلاف ہیں۔ CPCR ایکٹ کے تحت 13/1 کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے شکایت کی پیروی کرنے اور ویب سائٹ کا جائزہ لینے کے بعد یہ دیکھا گیا کہ افراد کی طرف سے اٹھائے گئے مسائل کے جواب میں فراہم کردہ وضاحت اور جوابات درست نہیں ہیں۔ ملک کے قوانین اور ایکٹ کے مطابق کمیشن کے ذریعے جانچے گئے لنکس کی فہرست درج ذیل ہے۔ ایک فتوے میں دارالعلوم دیوبند کہتا ہے کہ بچے کو گود لینا ناجائز نہیں ہے، بلکہ صرف بچہ گود لینے سے اس پر حقیقی بچے کا حکم لاگو نہیں ہوگا بلکہ اس پر عمل ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد اس کی طرف سے شرعی پردہ ضروری ہے۔ گود لیتے ہوئے بچے کو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملے گا اور یہ کہ بچہ کسی صورت میں وارث نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس طرح کے فتوے نہ صرف ملک کے قانون کے لیے گمراہ کن ہیں بلکہ غیر قانونی بھی ہیں۔ ہندوستان کا آئین بچوں کے بنیادی حقوق بشمول تعلیم کا حق اور برابری کا حق فراہم کرتا ہے۔ مزید گود لینے سے متعلق ہیگ کنونشن، جس پر ہندوستان ایک دستخط کنندہ ہے، یہ کہتا ہے کہ گود لینے والے بچے کو حیاتیاتی بچوں کے برابر حق حاصل ہوں گے۔ جووینائل جسٹس ایکٹ 2015 سیشن 2/2 میں گود لینے کی تعریف اس عمل کے طور پر کی گئی ہے کہ جس کے ذریعے گود لینے والا بچہ اپنے حیاتیاتی والدین سے مستقل طور پر الگ ہو جاتا ہے اور وہ تمام حقوق، مراعات اور ذمہ داریوں کے ساتھ اپنے گود لینے والے والدین کا حلال بچہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی بچہ جس کے ممکنہ گود لینے والے والدین نے گود لیا ہے وہ حیاتیاتی بچے کے برابر حقوق اور مراعات حاصل کرتا ہے، جس میں جانشینی کے حقوق شامل ہیں۔ شکایت کنندہ کی طرف سے لنکس میں اسی طرح کے فتوے فراہم کیے گئے ہیں جو اسکول کی کتابوں کے نصاب، کالج یونیفارم، غیر اسلامی ماحول میں بچوں کی تعلیم، لڑکیوں کی اعلیٰ مدرسے کی تعلیم، جسمانی سزا وغیرہ سے متعلق ہیں۔ سوالات کے جوابات کا جائزہ لینے کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کے حقوق کو صریحاً نظر انداز کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جواب میں کہا گیا ہے کہ اساتذہ کو بچوں کو مارنے کی اجازت ہے، تاہم RTE ایکٹ 2009 کے تحت اسکولوں میں جسمانی سزا ممنوع ہے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے دیے جانے والے اس طرح کے بیانات گمراہ کن ہیں اور اس شخص کو قانون کی غلط حیثیت فراہم کر رہے ہیں جس کا ارتکاب اگر وہ شخص کرتا ہے تو یہ ملک کے قانون کی دفعات کی خلاف ورزی کے مترادف ہوگا۔ لوگوں کو اس طرح کی معلومات فراہم کرنا حوصلہ افزائی کی نوعیت میں ہے جو آمادہ کرے گا لوگ ایسے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں جو قانون کے ذریعے وضع کردہ دفعات کے خلاف ہو۔ چونکہ دارالعلوم دیوبند کے پیروکاروں کی بڑی تعداد ہے، اس لیے اس طرح کی غلط معلومات کا اثر متاثر ہونے والے بچوں کی تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔
اگرچہ حقوق سے محروم ہے۔ ہندوستان کے آئین اور اس کے بعد کے قوانین کے ذریعے عطا کردہ یہ آئین کے آرٹیکل 14، 15 اور 21 کی خلاف ورزی کے مترادف ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بچوں کے خلاف ظلم کے لیے جووینائل جسٹس ایکٹ 2015 کے سیکشن 75 کی خلاف ورزی کا باعث بھی بن سکتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی کسی بچے کا اصل ذمہ دار یا کنٹرول کر رہا ہے اس پر حملہ کرتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، بے نقاب کرتا ہے یا جان بوجھ کر نظر انداز کرتا ہے، بچہ یا بچے پر حملہ کرنے، ترک کرنے، زیادتی کرنے، بے نقاب کرنے یا اس طرح نظر انداز کرنے کا سبب بنتا ہے یا اسے خریدتا ہے جس سے اس طرح کے بچے کو غیر ضروری ذہنی یا جسمانی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ واضح رہے کہ جووینائل جسٹس ایکٹ ایک سیکولر ایکٹ ہے اور مذہب، ذات پات، نسل کی تفریق کے بغیر بچوں کو گود لینے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ آئی ٹی ایکٹ 2000 کا سیکشن 69A یہ فراہم کرتا ہے کہ جہاں مرکزی حکومت یا اس کا کوئی بھی افسر خصوصی طور پر اس کے ذریعے اس سلسلے میں مزاج ہے، اس بات سے مطمئن ہے کہ ہندوستان کی خود مختاری اور سالمیت کے مفاد میں ایسا کرنا ضروری یا مناسب ہے، یہ فتوے ویب سائٹ سے ہٹائے جائیں۔ گود لیتے ہوئے بچے کو حیاتیاتی بچے کے حقوق سے لطف اندوز نہ ہونے دے کر اور بچوں کی تعلیم کے حق کے خلاف معلومات فراہم کر رہے ہیں اور جسمانی سزا دے رہے ہیں۔ قانون کے تحت یہ ایک جرم ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے مواد کو فوری طور پر ہٹا دیا جائے کیونکہ پیروکار دارالعلوم دیوبند کے مشورے پر عمل کرتے ہیں۔ 96 کمیشن یہ بتانا چاہے گا کہ کسی ویب سائٹ پر بچوں کے حقوق کے خلاف مشورے کے طور پر اس طرح کے بیانات شائع کرنا، کھلی رسائی اور عوامی ڈومین میں دستیاب ہونا نہ صرف گمراہ کن اور غیر قانونی ہے بلکہ بچوں کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس تنظیم کی ویب سائٹ کی مکمل جانچ پڑتال چھان بین کی جائے اور اس قسم کے مواد کو فوری طور پر ہٹا دیا جائے۔ ویب سائٹ کو بلاک کیا جا سکتا ہے۔ کمیشن کے مطابق غیر قانونی بیانات کے پھیلاؤ اور تکرار سے بچنے اور اس کے نتیجے میں بچوں کے خلاف تشدد، بدسلوکی، نظر انداز، ہراساں کرنے، امتیازی سلوک کے واقعات کو روکنے کے لیے اس طرح کے مواد کو ہٹانے تک اس ویب سائٹ تک رسائی کو روکا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ ہندوستان کے آئین تعزیرات ہند، جووینائل جسٹس ایکٹ 2015 اور تعلیم کا حق ایکٹ 2009 کی دفعات کی خلاف ورزی کے لیے لیا گیا ہے۔ 10 دنوں کی مہلت۔ کمیشن درخواست کرتا ہے کہ کارروائی کی گئی رپورٹ 10 دنوں کے اندر کمیشن کو بھیجی جائے۔ براہ کرم جواب دیتے وقت اس خط کا نمبر اور تاریخ کا حوالہ دیں۔ یاد رہے کہ نیشنل کمیشن NCPCR ایک قانونی ادارہ ہے جو بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کمیشن ایکٹ 2005 کے سیکشن 3 کے تحت تشکیل دیا گیا ہے۔ ملک میں معاملات کمیشن کو مزید یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکسول آفینسر ایکٹ 2012 کے مناسب اور مؤثر نفاذ کی نگرانی کرے۔ میں نے یہ مضمون لیا ہے آواز دی وائس سے، مضمون نگار ہے منصور الدین فریدی۔ پیارے ناظرین، کیسی لگی یہ جانکاری؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، چینل پر پہلی بار ہوں گے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کر دیں۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ، جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔